اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت عرصے بعد نور ہدایت کا دوبارہ سے حصہ بنے ہیں۔ ان کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، کیونکہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، اور علامہ صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، اللہ نے ایک عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے انہیں وہ تاج عطا فرمایا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج۔ جسے یہ تاج مل جاتا ہے، یقین جانیے اللہ اس کی دنیا بھی بناتا ہے، آخرت بھی بناتا ہے۔ جو ایسے لوگوں کے ساتھ، علماء اکرام کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی کہیں نہ کہیں سے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو میں بھی اسی امید کے ساتھ، آپ سب بھی اسی امید کے ساتھ یہی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی علماء اکرام کے صدقے میں ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوبصورت انداز میں، پیارے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، میری مراد محترم المقام جناب مفتی راشد مدنی صاحب، دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کے ساتھ طبیعت سے بہت بہت ٹھیک ہے؟ شکریہ جی، آپ کی تشریف آوری کا بہت خوشی ہوئی، اور آج ماشاءاللہ خوشی زیادہ اس لیے ہوئی کہ حضرت کے ساتھ ان کا پیارا سا خوبصورت سا ننھا منا ماشاءاللہ پیارا شہزادہ جس کا نام ہے محمد حیدر مصطفیٰ۔ محمد حیدر مصطفیٰ، یہ 3 کیٹیگریز ہیں جی، اور یہ تینوں جا کر ایک ہی جگہ لگتی ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پہ جا کے لگتی ہیں۔ اور یہ بچہ بھی ماشاءاللہ آج یہاں جو تشریف لے کر آئے ہیں، یہ حضور کی ثنا کرنے کے لیے لائے ہیں۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ سے بچے نے امامہ بھی بالکل آپ ہی کی طرح، اور تیاری بھی بہت اچھی کی ہوئی ہے۔ آپ نے کروائی ہے گھر والوں نے ان کو؟ نہیں، یہ خود ہی ماشاءاللہ ہم سے خود ہی؟ ہاں، یقیناً یہ جو بچوں کی ریلیاں ہوتی ہیں ربیع الاول میں بالکل اسپیشلی، بالکل۔ تو یقیناً یہ بچہ آگے ہوتا ہوگا ان کے ربیع الاول کا بھی سوٹ الگ سے تیار ہوتا ہے جی۔ اس طرح پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں بھی الگ سے ان کی ایک پوری تیاری ہوتی ہے، بالخصوص یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے دینی اعتبار سے نا، تو اس میں ماشاءاللہ یہ ایکٹیو ہی رہتے ہیں۔ اچھا، اس طرح کے نخروں میں مزہ بھی آتا ہے جب اس طرح کے بچے ہو نا، چھوٹے چھوٹے اسلامک پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامک تہوار آتے ہیں، چاہے وہ ربیع الاول شریف ہو، چاہے وہ رمضان ہو، چاہے وہ پھر عید ہو، تو بچے اس میں بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنا پیارا بچہ ہے۔ میں چاہوں گا باقاعدہ محمد حیدر مصطفیٰ آپ کی آواز میں ہم نعت مصطفیٰ سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں آپ کی آواز ہوگی اور ہم نعت سنیں گے، سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں، شام کے دربار میں کیوں انہیں میں دوں سزائے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے مان جاؤں، شام کے دربار میں
छीन ले कोई रिदाए आपके होते हुए। माशाअल्लाह मोहम्मद हैदर मुस्तफ़ा ने खूबसूरत अंदाज में नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल फरमाई। अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। बच्चे को बाअमल हाफिज़, बाअमल आलिम दीन और ख़ूबसूरत बाअमल सनख़ा अल्लाह पाक बनाए। और इसी तरह मेरी कोशिश होती है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, मैं उन्हें मौका फ़राहम करूँगा। अगर कोई भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, इंशाअल्लाह बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी, जब तक मुझे ये प्लेटफॉर्म वीनस टीवी ने दिया हुआ है, अल्लाह पाक वीनस टीवी के रिस्क में, माल में, जान में, घर बार में बरकत अता फरमाए। इनके मालिकान जो मुझे सपोर्ट करते हैं, इस हवाले से भी मेरी कोशिश होती है। प्यारे प्यारे बच्चे देखें, अब ये बच्चा है, लाजमी नहीं कि इस बच्चे की मुर्कियाँ हों, लाजमी नहीं कि ये बच्चा महफिल को हिला कर रख दे, लेकिन क्या पता ये उन मुर्कियों वालों से ज़्यादा अच्छा पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, इसकी आवाज़ बारगाह रिसालत तक पहुँच जाए, यही मकसद है। इस बच्चे की अगर बारगाह रिसालत में आवाज़ पहुँच गई, जो सुन रहे हैं और जिनके वसीले से ये बच्चा आया है, चाहे वो कैमरा मैन हो, चाहे वो बैग पर बैठे हुए हों, चाहे मालिकान हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, यकीन जानिए उसकी बख्शिश हो जाएगी। क्योंकि बारगाह रिसालत में जब आवाज़ चली जाए, वो तो सरदार है जी, वो तो सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। वो तो आका हैं, वो जिस पे नज़र डाल दें उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत हो जाया करती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अल्लाह हमें ज़िंदा रखे और इसी पे अल्लाह हमें मौत अता फ़रमाए। अच्छा, हमारे साथ मुफ्ती राशिद मदनी साहब मौजूद हैं। आज हमारा जो मौजू है, मुआशरे में नुकसान उठाने वाले लोग। कौन से ऐसे लोग हैं जो मुआशरे में नुकसान उठाते हैं और उनको क्या नुकसान होता है, और कौन से ऐसे लोग हैं जो मुआशरे से फ़ायदा उठा जाते हैं और उनको क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, इस पर हम जानेंगे। अच्छा अल्लामा साहब, हज़रत दुनिया का नुकसान हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है या आखिरत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। माशाल्लाह जो तवातुर के साथ, इस्तिकामल के साथ, जहद मुसलसल के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके इस प्रोग्राम को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। शुक्रिया। हमारा आज का जो मौजू है इंतहाई अहमियत का हामिल है कि हमें पता चले कि हम उन लोगों में शामिल तो नहीं है जो नुकसान उठाने वाले हैं। आज दुनिया के अंदर हमें कोई नुकसान होता है, वालिदैन से बढ़कर तो कोई कीमती सरमाया नहीं है ना इंसान का। दुनिया के अंदर के दुनिया में आने का सबब माँ बाप, वालिदैन। अब अगर वालिदैन भी दुनिया से चले जाएं, इब्तदा में थोड़ी तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, आजमाइश होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको सब्र आ जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो पता ये चला कि दुनिया में कोई भी नुकसान हो उसका अजाला हो जाता है, दुनिया में कोई भी परेशानी हो वो ख़त्म हो जाती है। तो पता ये चला कि असल जो नुकसान है इंसान का वो आखिरत का नुकसान है। बिल्कुल ऐसा ही है कि इंसान को अपने आप को उखरवी नुकसान से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कुरान करीम फुरक़ान हमीद में और अहादीस तैयबा में हमें पता चलता है कि वो कौन से लोग हैं जो नुकसान उठाने वाले हैं। कुरान करीम फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने एक आयत करीमा में 3 लोगों का ज़िक्र किया है कि ये लोग वो हैं कि जो नुकसान उठाने वाले हैं। और नुकसान भी ऐसा कि अल्लाह तबारक व तआला रहमान और रहीम है। अल्लाह करीम की 100 रहमतें हैं, उन 100 रहमतों में से एक रहमत का नुज़ूल अभी दुनिया पर किया है कि माँ अपनी बेटे से मोहब्बत करती है, औलाद से, वालिद अपने औलाद से मोहब्बत करता है, इनके तकलीफ़ को बर्दाश्त करता है। लेकिन इसके बावजूद फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूरी की पूरी 100 रहमतों के साथ जलवा फरमा होगा। लेकिन उस वक्त भी ऐसे शख्स की अल्लाह तबारक व तआला हिमायत और मदद, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स की तरफ रहमत नहीं नाजिल करेगा कि जो इन 3 लोगों में से होगा। वो 3 लोग कौन है उसके बारे में भी हम अर्ज़ करते हैं। कुरान करीम फुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाह। सबसे पहले नुकसान उठाने वाला बंदा वो है कि जिसने अल्लाह करीम के वादे को वफ़ा नहीं किया। बिल्कुल। हम अल्लाह से वादा करते हैं, हाँ हम वादा करते हैं मौला हम नमाज़ पढ़ेंगे,
ہم نے جب کلمہ طیبہ پڑھا تو اس کے بعد یہی ہے نا کہ یہ احکامات ہمارے اوپر لازم ہو گئے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اللہ نے فرض کیا تھے اس کو ادا کرنا، جھوٹ نہ بولنا، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا، معاشرے کے اندر اپنا مثبت اچھا کردار ادا کرنا. یہ تمام کے تمام رب کے ساتھ ہم نے وعدے کیے ہیں. اب اگر ہم ان کو پورا کرتے ہیں، ان پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں تو ہم اللہ سے کیا ہوا وعدہ وفا کرنے والے بن گئے. بصورت دیگر ہم اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر رہے، اور اللہ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے. بالکل جی، یہ وہ لوگ ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا حضرت، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو نماز بھی پڑھتے ہیں، فرائض کی ادائیگی بھی مکمل طور پر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نقصان اٹھاتے ہیں. ایک تو سوال یہ اس کی وجہ کیا ہے، دوسرا کیا وہ لوگ بھی نقصان اٹھائیں گے کہ جو سارے فرائض پر عمل پیرا ہوں گے؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں حقوق اللہ، یہ سارے کے سارے حقوق اللہ ہے نا. اللہ کریم نے ہمارے اوپر یہ چیزیں فرض کی. نماز ہے بالغ ہونے کے بعد، اور اسی طرح سے نکاح کر رہا ہے تو نکاح کے مسائل بھی ان کو سیکھنے چاہیے، زوجین کو دونوں کو ہی. ہمارے سنت ہے نا. ہاں ہمارے یہاں یہ بھی ایک المیہ ہے کہ یہ ایک رشتے کی طرف ہم وابستہ ہو رہے ہیں، منسلک ہو رہے ہیں، اب ہمیں یہ مسائل سیکھنے چاہیے. اللہ نے مال دے دیا تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا چاہیے، لیکن ہم ان معاملات کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم ان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اسی لیے جو شخص مثال کے طور پر دیگر عبادات تو کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، سارے کام کر رہا ہے حقوق اللہ سے متعلق جو ہیں، لیکن حقوق العباد کو اس نے ترک کیا ہوا ہے کہ اللہ سے وعدے کیے وہ بھی توڑ رہا ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ لوگوں ان کو جوڑو آپس میں، ان کو یہ منقطع کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں نا دنیا کے اندر، تو ان رشتوں کو لے کر چلنا، ان رشتوں کو نبھانا اور ان رشتوں کے متعلق اپنی زندگی کو بسر کرنا، در حقیقت یہی کامیابی ہے. آج ہم تھوڑی تھوڑی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں اور بالکل قطع تعلق کر لیتے ہیں. بات کیا تھی، اس نے جی بچی کے شادی میں نہیں بلایا، اس نے جی دکان کے اوپننگ کی ہمیں نہیں بلوایا، اس نے جی ہمارا اسٹیٹس نہیں دیکھا، ہمارا اسٹیٹس دیکھ کر اس نے مثبت اچھے کومنٹس پاس نہیں کیے. آج کل تو واٹس ایپ پہ دعوت دی جائے نا اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں، واٹس ایپ پہ دعوت دی ہے، کال نہیں کی. ہاں میسج میرا دیکھ لیا ہے، ریڈ کر لیا، لیکن اس کے باوجود جواب نہیں دیا، اس پر بھی ناراض ہو گئے. اب یہ پتہ نہیں ہے، ہم مثبت سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے موبائل سیل فون کسی اور نے دیکھ لیا، بچے کے ہاتھ میں ہو یا کسی اور ایسے فرد کے ہاتھ میں جس کو پڑھنا نہ آتا ہو، دیکھنا نہ آتا ہو. ہم صرف یہی گمان کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار انہوں نے میسج دیکھ لیا ہے پھر بھی رپلائی نہیں دیا ہے، اور ہم ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں. اور قطع تعلق کرنے والے شخص کو بھی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے محروم کرے گا. کب؟ جب اللہ کی رحمت کے 100% جو بھی اللہ کی رحمت ہے 100% تمام کے تمام حصوں کے ساتھ اللہ کریم جلوہ فرما ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر رحم فرما رہا ہوگا. اچھا حضرت، معذرت کے ساتھ قطع کلامی میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. قطع تعلقی کے حوالے سے جو دو خاندان آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، قطع تعلقی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ان کا بالکل ایک دوسرے بند ہو جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی تو غلطی ہوتی ہے نا. بندہ ایک طرف مثال کے طور پہ کوئی اگر بڑا ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہیں راضی نامہ ہو جائے، سلسلہ بن جائے، لیکن سامنے والے اہمیت نہیں دے رہے، تو اس دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے، بڑے کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہی چیز ہے کہ جو ہم اس کو اپنی انا بنا لیتے ہیں نا کہ نہیں جی اب انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم بھی یہی کریں گے، جس کی وجہ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ مسئلے میں مزید بگاڑ ہوتا ہی چلا جاتا ہے. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اللہ کریم اس کو کیوں عذاب دے گا؟ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اللہ اس کو عذاب کیوں دے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات تو درست ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر وحی فرمائی اور کہا کہ اے موسیٰ آپ ایسا کریں، آپ ایک گندم اگائیں، دانہ ڈالیں، گندم اگائیں، گندم اگائی گئی، اب اس کو الگ کرے، دانہ الگ کرے، بھوسا الگ کرے. تو جب دانہ الگ ہو گیا، بھوسا الگ ہو گیا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ لوگ جو قطع تعلق کرتے ہیں اگرچہ حق پر ہوتے پھر بھی ترکی بترکی جواب دے رہے ہوتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس کیٹیگری میں رکھے گا. جیسے دانہ الگ ہو گیا، بھوسا الگ ہو گیا، بھوسا بالکل بے وقات ہو گیا
اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی کوئی ہے نہیں, مارکیٹ ویلیو نہیں ہے, کچھ اس کا اعتبار نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود معاف کرتا ہے, درگزر کرتا ہے, آگے بڑھ کر سینے سے لگاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دے گا اور اللہ اس کو جنت کے اندر محل عطا فرمائے گا. ہماری نظر اس طرف ہوتی ہی نہیں ہے, ہم صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے میرے ساتھ نقصان کیا ہے, اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, تو میں بھی ایسا ہی عمل کروں. اگر ہم ایسا ہی عمل کریں گے, یہ اولئک هم الخاسرون, کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں, نقصان والے, خسارے والے. اچھا حضرت, یقیناً ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو بھلائی سے خالی ہوں گے. ایسے کون سے لوگ ہیں, فرمائیے گا نا. دیکھیں یہی جو میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ 3 طرح کے لوگ کہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو اللہ کے سیکیا و وعدہ توڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑ دیتے ہیں, اور تیسرا وہ ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلاتا ہے. یہ لوگ جو یہ بھلائی سے بالکل خالی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر رحمت نازل کر رہا ہوگا, لیکن یہ لوگ اس دن بھی خالق کریم جل وعلا کے رحمت سے اور بھلائی سے محروم ہوں گے. اور فساد پھیلانے کی کئی صورتیں ہیں. آج ہم اپنے معاشرے میں غور کریں, ہم اپنے حالات پر غور کریں, ہر ایک بندہ اپنے اپنی کیفیت کے مطابق غور کرے. سوشل میڈیا کا دور ہے, سنی انسنی بات ہوتی ہے فوراً اس پر عمل پیرا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہی چلا جاتا ہے. تو جو بندہ معاشرے میں فساد پھیلانے کا سبب بنتا ہے, اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بھی بھلائی سے محروم رکھتا ہے. اللہ اکبر. اچھا حضرت, وقت مختصر سے, میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو آج کے موضوع سے ریلیٹڈ, آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بات آپ کرنا چاہیں, کوئی سبق دینا چاہیں, پلیز. میں یہی عرض کروں گا, یہ جمادی الاخری کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو مسلمانوں کے خلیفہ اور اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں, عفو و درگزر, معافی تلافی کرنا. آج ہم لوگ اس چیز کو بالکل ہم نے درگزر کر دیا, ہم اس کو اپناتے ہی نہیں ہیں, جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر مزید بگاڑ ہوتا ہی چلا جاتا ہے. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جاتا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ تھے, لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر عاجزی اور انکساری تھی. آپ مسلمانوں کے خلیفہ نہیں بنے تو اس سے پہلے ہی آپ بعض ایسے کام کیا کرتے تھے جو بظاہر ایسے لگتا تھا کہ خلیفہ بننے کے بعد آپ ان کو ترک کر دیں گے, لیکن آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی, اور آپ نے انہی سابقہ کاموں کو جو درست کام تھے, مستحسن کام تھے, معاشرے میں جن کو داد دی جاتی, جن کو سراہا جاتا تھا یار یہ اچھا کام ہے, آپ ان کو کیا کرتے تھے. پتہ یہ چلا کہ اگر آج ہمیں کوئی منصب مل جاتا ہے, اللہ کوئی عہدہ دے دیتا ہے, تو ہم نے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ اختیار کرنا ہے جو ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی بہتر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ حضرت, بہت بہت شکریہ. آپ نے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی, اور آخر میں آپ نے جو پیغام عطا فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بھی آپ نے ارشاد فرمائی. اللہ کریم ہمارا بولنا, ٹوٹا پھوٹا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت آپ کا دوسرا شکریہ تو یوں کہ آپ آج اپنے شہزادے کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. اللہ پاک اسے بھی با عمل حافظ, با عمل قاری, با عمل عالم دین اور با عمل نعت خواں بنائے. ناظرین اکرام, پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش ہے, اپنا, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار, سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.